قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. یہ کولر بند کر دیجیے. سورہ کہف کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28. پہلی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. ہمارے حبیب جو آیتیں ہم آپ پہ نازل کرتے ہیں اور جو قرآن ہم آپ پہ اتارتے ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. ہمارے حبیب آپ پہ جو وحی نازل ہوتی ہے آپ اس کی تلاوت کریں، اپنے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، رب کی کتاب کی آپ تلاوت کریں. لا مبدل لکلماتی. قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی، اللہ کے کلمے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور اس کے علاوہ کوئی آپ کے لیے جائے پناہ نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بتا کے قیامت تک کے لوگوں کو فرما رہے ہیں دیکھو تم قرآن کی تلاوت کرو. حضور کو قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ جو نازل کرتا تھا وہ محفوظ ہو جاتا تھا. قرآن میں ہے، اللہ فرما رہے ہیں آپ مشق نہ کیجئے، محنت نہ کیجئے. جب پہلے وحی آتی تھی رسول اللہ پہ تو رسول اللہ اس کو تلاوت کرنے لگتے تھے، پڑھنے لگتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ہمارے حبیب آپ محنت مت کیجئے، جو آپ پہ نازل ہو رہا ہو ہم آپ کے ذہن میں محفوظ کر دیں. اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے. قرآن تلاوت کرنے کی کتاب ہے، قرآن گھر میں طاق میں سجا کے رکھنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن لحاف میں رکھنے کی کتاب نہیں، قرآن جزدان میں رکھنے کی کتاب نہیں. قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں، قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن تلاوت کی کتاب ہے، قرآن پڑھنے کی کتاب. ایک زمانہ وہ تھا مسلمانوں کو قرآن سے بے حد تعلق تھا، محبت تھی، قرآن پڑھتے تھے تو قرآن والا ان سے محبت کرتا تھا. مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن دنیا ان سے ڈرتی تھی قرآن کی وجہ سے، قرآن سے محبت کی وجہ سے. ایک بہت بڑے امام گزرے، تجوید کے امام عاصم ان کا نام. ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بیٹی سرحانے بیٹھ کے رو رہی تھی. بیٹی سے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تو بیٹی نے کہا بجان آپ کے جانے کا وقت آ گیا، آپ آخری لمحات میں ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، کچھ دیر کے بعد آپ کے بچے ہم یتیم ہو جائیں گے، ہماری امی بیوہ ہو جائے گی، تو آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کو موت آ رہی، وہ سوچ کے رونا آ رہا. تو باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی رونے کی کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا. تو بیٹی نے کہا آپ کو اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا، بھروسہ کہاں سے، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو معاف کریں گے؟ تو اپنی بیٹی سے کہا بیٹی یہ جو گھر کا کونا ہے اس میں روزانہ میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں. 40 سال سے روزانہ ایک قرآن ختم کر رہا ہوں. 40 سال سے 14,400 کچھ قرآن ہوتے ہیں پوری زندگی. 40 سال میں 14,400 قرآن انہوں نے ایک کونے میں بیٹھ کے ختم کیا. ہمارا حال یہ ہے رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ. آپ قرآن کی تلاوت کیجیے. ایک مرتبہ ہم بہت بڑے بزرگ کی خدمت میں تھے تو ہم نے ان سے کہا کچھ نصیحت کیجیے، تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کیا اور فرمایا دیکھو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرو. اللہ اپنے حبیب جس پہ قرآن نازل ہوا ان سے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ. جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو عزت دیتے ہیں، اللہ ان کو بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہے دیکھو قرآن پڑھو، قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. آج تک قرآن کا ایک نقطہ نہیں بدلا، ایک نقطہ نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا. حرف تو دور کی بات ہے، قرآن کا ایک نقطہ نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا. قرآن اللہ کا کلام ہے، دنیا کی کوئی طاقت قیامت تک اسے نہیں بدل سکتی. انگریز آئے ہندوستان میں، سوچا ہم قرآن جلائیں گے تو قرآن ختم ہوگا. ایک دن میں 6 لاکھ قرآن جلاتے تھے. تو ایک صاحب ایک چھوٹے بچے کو پکڑ کے لائے اور لا کے بولے یہ چھوٹا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اس کو قرآن مجید یاد ہے، تم قرآن جلا سکتے ہو، اس کے سینے سے کیسے قرآن نکال سکتے؟ تب انگریزوں کو پتا چلا ہم قرآن کو نہیں مٹا سکتے، دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو نہیں مٹا سکتی. مامون الرشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا، اس کے دربار میں ہر سال
مختلف مذاہب کے لوگ آتے تھے، ہر دھرم کے لوگ آتے تھے، اور ان کو کھلی آزادی تھی کہ آپ بحث کرو، اپنے اپنے دھرم اور مذہب کی دلیل دو۔ تو ایک کرسچن آتا تھا، کرسچنوں کا پادری آتا تھا، اور وہ ہمیشہ مجلس لوٹ کے چلا جاتا تھا، اس کی بات میں دم ہوتا تھا، دلیل ہوتی تھی، مضبوط بات کرتا تھا۔ تو لوگ اس سے کہتے تھے تمہیں اتنے معلومات ہیں تو تم اسلام کیوں قبول نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ وہ آیا مجلس میں اور بیٹھا، اور لوگوں نے کہا بھی اسلام قبول کرو، اس نے کہا میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسے تم نے اسلام قبول کیا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں بہت گہرا علم رکھتا تھا، اللہ نے مجھے علم دیا تھا، تورات کا، زبور کا، قرآن کا، چاروں کتابوں کا میں علم رکھتا تھا۔ میں نے سوچا اپنی طرف سے تورات لکھ کے بازار میں لے جا کر کے بیچیں گے، تو میں نے اپنی طرف سے تورات لکھا اور بازار میں بیچا، تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ خرید لی۔ پھر میں نے سوچا چلو انجیل بیچیں گے، زبور بیچیں گے، اور میں اپنی طرف سے کتابیں لکھتا تھا، بیچتا تھا، لوگ خریدتے تھے، پڑھتے تھے۔ پھر میں نے سوچا چلو قرآن لکھ کے بیچیں گے، تو میں قرآن اپنی طرف سے لکھا، قرآن کو لکھا، بازار میں لے گیا، اور جب میں اسے بیچنے لگا تو مسلمانوں نے قرآن کھول کے دیکھا اور کہا یہ تو قرآن ہماری قرآن سے الگ ہے، اس میں حروف الگ ہیں، اس میں عجیب عجیب باتیں ہیں۔ پھر علماء جمع ہوئے، حفاظ جمع ہوئے، اور مسلمان جمع ہوئے، انہوں نے قرآن کو دیکھا تو مجھے گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، اور میرا ایک بھی نسخہ قرآن کا نہیں بکا۔ چھوٹا چھوٹا بچہ تھا، مجھے کہتا تم نے قرآن میں تحریف کیا اور بدل دیا، قرآن میں تبدیلی کی ہے، یہ قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، قرآن دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ تو میں رات میں سویا، میرے دل میں اندر سے بات آئی، قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی، ہر کتاب کو بدل سکتے، قرآن کیوں نہیں بدل سکتے؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، جس کی حفاظت اللہ کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، تو قرآن اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، اس آیت کا ایک شان نزول ہے، واقعی نزول ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے تفسیروں میں، شان نزول یہ ہے رسول اللہ کے پاس سرداران قریش آئے، سردار آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، مالدار لوگ آئے، اچھے حسب نسب کے لوگ آئے۔ انہوں نے دیکھا رسول اللہ کے پاس غریب صحابہ بیٹھے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میلے کپڑے ہیں ان کے، غریب صحابہ، سلمان فارسی بیٹھے، فارس کے رہنے والے، غلامی کی زندگی گزارنے والے، صہیب رومی بیٹھے، روم کے رہنے والے، بلال حبشی بیٹھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا ہم بڑے لوگ ہیں، خاندان بڑا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یا تو ان کو الگ وقت میں بلا لو، یا ہمیں الگ وقت میں بلا لو، یا ان کی مجلس الگ لگاؤ یا ہماری مجلس الگ لگاؤ، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم کیسے بیٹھ سکتے؟ ہم اعلیٰ ہیں یا ادنا ہیں؟ ہم کیسے بیٹھ سکتے؟ یہ غریب ہیں، غلام لوگ ہیں، اور ہمارا خاندان نسب ہمارا اچھا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو قرآن کی آیت اتری، اللہ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھا کر رکھو جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دنیا کی طلب نہیں کرتے، نہ دنیا کی زینت سے انہیں کوئی واسطہ ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھو، غریبوں کے ساتھ بیٹھو، وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھو جنہوں نے ایمان لایا، وہ صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی، جن کو ستایا گیا۔ آپ غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جکڑ کے رکھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے آپ صبر کی، اپنے آپ کو کنٹرول کے ساتھ، صبر کے ساتھ بیٹھے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو غریب ہیں۔ صہیب رومی کے ساتھ بیٹھو، بلال حبشی کے ساتھ بیٹھو، سلمان فارسی کے ساتھ بیٹھو، یہ لوگ مومن ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ صورت کو نہیں دیکھتے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے، تمہاری دنیا داری کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتے۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس تو دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ غریب ہے ان کے ساتھ آپ بیٹھے رہو۔ تو رسول اللہ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کو ڈھونڈتے نکلے۔ آپ نے دیکھا کچھ جگہ صحابہ بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ مسائل بیان کر رہے ہیں۔ تو حضور ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور آپ نے فرمایا
ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے، 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں ان غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزاروں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نکلے اپنے دولت قدے سے، تو آپ نے دیکھا کچھ غریب صحابہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ ان کے پاس آئے، پوچھا تم بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا گیا، میں انہی کے ساتھ بیٹھوں گا۔ جو لوگ مالداروں کی صحبت میں رہتے ہیں ان کے دل میں دنیا آ جاتی ہے، اور جو غریبوں کی صحبت میں رہتے ہیں ان کی زندگی میں شکر آتا ہے۔ آدمی غریبوں کے ساتھ، فرمایا بدترین ہے وہ عالم بدترین جو مالدار کی چوکھٹ پہ دنیا لانے کے لیے جائے، دنیا طلب کرنے کے لیے اس کی چوکھٹ پہ جائے، فرمایا بدترین ہے وہ عالم۔ رسول اللہ کی پوری زندگی غریبوں کے ساتھ گزری، مہاجر صحابہ کے ساتھ، انصار کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا مدینہ مکہ میں کوئی گھر نہیں تھا۔ آپ نے 23 سالہ پوری زندگی انہیں کے ساتھ گزارا، اور گزار کے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ رہو، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ رہو، علماء حفاظ کے ساتھ رہو، مسجد میں بیٹھنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھو۔ آدمی جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی عادات و اطوار اس کی زندگی میں آتے ہیں، عادات اطوار ان کی زندگی۔ بچے کا، چھوٹے بچے کو آپ گود میں لے لیں، تھوڑی صحبت میں چھوٹے بچے کا اثر آپ پہ ہوتا ہے، تو اپنی زبان میں ہم بات کرنے لگتے ہیں، بچے کے جیسا بات کرنے لگتے ہیں، تو زندگی میں صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے حبیب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیے، یہ مالدار، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھیے، ہاں ان کو دعوت دیجیے، لیکن اللہ کو جو زیادہ محبوب ہے یہ غریب لوگ محبوب ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے اس کے بعد رسول اللہ غریب صحابہ کو آگے بڑھاتے تھے، اور جو مالدار ہوتے تھے وہ ان کو جوتیوں کے پاس جگہ ملتی تھی۔ غریب صحابہ آگے آتے تھے، یہ پیچھے پیچھے، یہ مالدار پیچھے چلے جاتے تھے، اور مسجد کے چوکھٹ پہ اور جوتیوں کے پاس ان کو جگہ ملتی تھی۔ اسلام نے بتایا دیکھو ان سے محبت کرو، اللہ والوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے، ان سے محبت کرو۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ ان کی اطاعت مت کرو جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ وہ لوگ جن کے دل میں خدا نہیں ہے، وہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، آپ ان کی اتباع مت کیجیے، ان کی پیروی مت کیجیے، یعنی ان کے ساتھ مت بیٹھے۔ تو آدمی کو چاہیے اچھی صحبت میں بیٹھے، مسجد کے ماحول میں رہے، غریب لوگوں کے ساتھ میں رہے، جماعت آئی آپ کی مسجد میں، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے بات کیجیے، ان سے ملاقات کیجیے۔ پردیس سے لوگ آئے، ہمارے اپنے لیے آئے، ان کے لیے آئے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔